والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام اور عزیز دوستو، یہ نشست جس میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اس کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ کی مجلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عمر 6 سال کی ہوئی تو ان کی والدہ، جن کا نام آمینہ بنت وہب الزہری ہے، وفات پا جاتی ہیں. مدینہ کے قریب ایک علاقہ ہے جس کا نام الابوا، اس علاقے میں وفات پاتی ہیں. ادھر ہی ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے دادا، جن کا نام عبد المطلب ہے، وہ کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ ہم نے دیکھا. جب وہ وفات پاتے ہیں تو وہ وصیت کر جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب کریں گے، چونکہ ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور زبیر بن عبد المطلب، یہ تینوں سگے بھائی ہیں، ایک ہی ماں اور ایک ہی ماں سے. تو اس لیے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اور ابو طالب بڑے بہترین انداز سے، بڑے شفقت سے، بڑے رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سے پہلے ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ سفر میں جاتے ہیں. بعض لوگ 8 سال کہے ہیں، بعض لوگ 10 سال کہے ہیں، بہرحال 15 سال سے پہلے. ادھر کئی واقعات پیش آتے ہیں. اس میں سب سے مشہور واقعہ بحیرہ الراہب کا، وہ کئی بشارتیں سناتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ آخر الزماں نبی و آخر الزماں ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے ہیں. اس کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیسے تھے، زیادہ طویل واقعات نہیں ملتے. مختصر طور پر یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اور 1-2 واقعات جو گزشتہ مجلس میں نے سنایا. آج ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 سال کی ہوتی ہے، اس وقت ایک مشہور جنگ پیش آتی ہے جس کا نام جنگ فجار ہے یا پھر فجار ہے. یہ جنگ پیش آتی ہے. یہ فجار کا جنگ ایک مشہور جنگ تھا جسے تاریخ میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اور خاص طور پر عربوں کے درمیان اس کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسی قسم کے فجار کے جنگ چلے. یہ جو جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کیے جب ان کی عمر 15 سال کی تھی، یہ چوتھی اور آخری جنگ تھی. اس سے پہلے اسی نام کے 3 جنگیں چلی تھی اور بہت پہلے کے واقعات، جس میں قریش اور حوازن 2 قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑی تھی، اور قریش اور دوسرے بنو کنانا کے ساتھ ایک جنگ چھڑی تھی. یہ دوسرا فجار. اسی طریقے سے تیسرا پیش آتا ہے. اور آخری جو جنگ فجار تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی. یہ جنگ کیسے پیش آیا، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. قریش آپ جانتے ہیں، اور بنو کنانا کون ہے؟ انہی سے قریش نکلے ہیں، لیکن قریش کی الگ اہمیت تھی، اور دوسرے جو غیر قریش ہے ان کو بنو کنانا کہا جاتا ہے. کنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا میں سے ہیں. یہ کون ہے کنانا؟ فہر بن نضر بن مالک بن مدرکہ بن خزیمہ بن کنانا. تو فہر کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے. کنانا کی دوسری بھی اولادیں تھی، ان کو قریش نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو بنو کنانا کہا جاتا ہے.
تو قریش اور بنو کنانا اور حوازن. حوازن کون ہے؟ یہ قبیلہ آپ نے سنا ہے، حوازن مشہور قبیلہ ہے. اس میں سے کون ہے مشہور لوگ؟ بنو کلاب. اور حوازن یہ کون ہے؟ ربیعہ کے اولاد ہیں. مضر کے اولاد میں قریش ہیں، بنو کنانا ہے، ربیعہ کے اولاد میں حوازن ہے. سمجھے آپ؟ تو ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑتی ہے. یہ کیسے جنگ چھڑتی ہے؟ اس کے تعلق سے مورخین کہتے ہیں کہ مکے کے اندر ایک مارکیٹ ہے جسے عکاب کہتے ہیں. سوق عکاب آج بھی ہے لیکن مارکیٹ نہیں، جگہ ہے. یہ مارکیٹ کی بہت بڑی اہمیت تھی. یہ جو بازار لگتا تھا اس کی بہت بڑی اہمیت تھی عربوں کے درمیان. یہ جو مارکیٹ ہے اس میں تاجر اپنا مال لاتے ہیں سارے عرب سے، یمن سے ہو یا پھر عرب کے دوسرے علاقے سے ہو، سب اپنا مال اس مارکیٹ میں اتارتے ہیں. اور ادھر شمال سے جو لوگ آتے ہیں یا پھر عرب کے دوسرے علاقے سے جو آتے ہیں لینا چاہتے ہیں ادھر آ کر لیتے ہیں. یہ ایک ایسپیکٹ تھا، ایک عنصر. دوسرا یہ تھا کہ اس مارکیٹ کے اندر، اس بازار میں کئی مقابلے ہوتے تھے. جی ہاں، کمپٹیشن مقابلے جیسے گھڑ سواری، شہر سواری، اور اس کے بعد خاص طور پر شاعری کا مقابلہ، شاعری کا جو ہے کمپٹیشن جو ہے اس میں خاص طور پر چلتا تھا. مختلف علاقے سے بڑے بڑے شعراء آتے، وہ آ کر ادھر کلام سناتے تھے. سمجھے آپ؟ یہ مارکیٹ کی خاص خصوصیت ہے. سمجھیے کہ آج کے دور میں یہ کیا ہے، دبئی، آج عرب کنٹری میں دبئی ایک مشہور مارکیٹ جو ہے کیا ہے، بزنس اسپاٹ ہے. اس طریقے سے اس زمانے میں عکاز تھا، پورے لوگ ادھر جمع ہوتے تھے. اور عربوں کے پاس یہ اصول ہے کہ وہ عکاز کا جو بازار ہے اس میں زیادہ قریش ہوتے تھے، ان کے اڈے ہوتے تھے، ان کے لوگ ہوتے تھے، ان کی دکانیں ہوتی تھی. اور ان کے پاس سسٹم یہ تھا چونکہ وہ عکاز مکے میں ہے تو جو بھی آدمی غیر قبیلے کا ادھر آ کر تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ مکے میں کسی ایک قبیلے کو حلیف بنا لے. مکے میں کسی ایک قبیلے کو حلیف بنا لے. یعنی کیا مطلب؟ وہ قبیلہ آئے گا تو قبیلے کی ذمہ داری اس قبیلے والوں کے پاس ہوگی. اس قبیلے کو پریشانی ہوئی یہ قبیلے والے مدد کریں گے، جیسے اسپانسرشپ ہے. سمجھے آپ؟ یہ کرنا ضروری تھا. اگر کوئی آدمی بغیر جو ہے حلف کے آ کر اس بازار میں تجارت کرے تو اسے پکڑ لیتے تھے. یہ قانون تھا. جو بھی آدمی باہر سے آئے اسے جو ہے پوچھتے تھے کہ تمہارا حلیف کون ہے. اور حلیف ہونا کیا ہے، یہ بہت بڑی حفاظت کی چیز ہے. کیونکہ عرب لٹیرے تھے اور کیا تھا، ان لوگوں کے پاس کوئی مروت نہیں تھی، جو ہے غصے میں آگے پورے قبیلے قتل کر دی. تو اس لیے جو بھی قبیلہ آتا تھا کسی نہ کسی کو حلیف بناتا تھا، دوستی کر لیتے تھے، اس کے بعد اپنا مال لا کر اتارتے تھے، اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آتے تھے، تجارت ہوتی تھی. ہوا یہ کہ ایک شخص جس کا نام عروہ الرحال تھا، جو عروہ الرحال جو حوازن قبیلے کا تھا. حوازن بھی مکے کے آس پاس تھے اور ان کی بھی جو ہے خلفاء تھے، وہ بھی حلیف بنتے تھے. تو اس کے پاس ایک آدمی آیا تاجر، جو یہ جو آپ نے سنا ہے نعمان بن منذر، ہیرا کے جو بادشاہ تھی نعمان بن منذر، میں نے بتایا تھا وہاں کے جو عرب تھے عراق کے پاس، اس بادشاہ کا مال یہ آدمی بیچتا تھا. اس بادشاہ کا مال یا پھر اس کوئی مالدار کا مال یہ آدمی اس بازار میں بیچتا تھا. کون تھا نام آدمی کا؟ عروہ الرحال. تو ایک آدمی جو بنو کنانا کا تھا جس کا نام کیا تھا؟ البراء. اس نے کیا کیا، جا کر جو ہے اس آدمی کو عروہ کو دے کر کہا کہ تو اس بادشاہ کی جو ہے حلف لیا ہے، کیسے لے سکتا ہے؟ چونکہ چھیڑنا چاہتا تھا. لڑائی چھڑ گئی، دونوں میں باز پرس ہوا اور بات تھم گئی. لیکن یہ برا جو تھا بنو کنانا کا، اسے دل میں حسد آ گیا، چاہتا تھا کہ اس آدمی کو مارے. وہ ایسے کہ جب بازار ختم ہوا تو یہ جو عروہ الرحال تھا مکے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے پیچھے برا جاتا ہے، جا کر اسے قتل کر دیتا ہے. جا کر اسے قتل کر دیتا ہے. جیسے قتل کرتا ہے حوازن کے پورے قبائل کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اور چونکہ مکے سے باہر تھا اور حوازن والے چاہتے تھے کہ مکے میں داخل ہونے سے پہلے براز کے لوگ، قریش کے جو لوگ ہیں، ان کو مارا جائے، کیونکہ حرم میں داخل ہو جائے مارنا نہیں چاہیے.
حرم کے حدود میں داخل ہو جائیں قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے. حرام کے مہینے میں قتل و غارت گری نہیں. عربوں کے پاس پرانا اصول تھا. حرام مہینے کون سے ہیں؟ رجب، اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو اس زمانے میں بھی تھے. اس میں عرب جو ہے لڑتے نہیں تھے، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. لیکن قریش کو یہ قابلیت حاصل تھی کہ وہ کیا کر سکتے تھے، ان حرام مہینوں کو چینج کر سکتے تھے. رجب کا ہے رمضان میں کر لیں گے، منمانی دیکھیے بدلاتے تھے، ان کی جو ہے چلتی تھی. بہرحال تو یہ حرام مہینے میں لڑنا ان لوگوں کے پاس بہت بڑا گناہ تھا. اسی طریقے سے حرم کے اندر جو حدود ہے اس میں بھی لڑنا یہ بھی حرام تھا ان لوگوں کے پاس، یہ نہیں کرتے تھے. تو حوازن کے قبیلے والے نے کیا کہا کہ یہ قریش کے لوگ، چونکہ عکاظ تھوڑا حرم کے قریب پڑتا ہے اور جہاں قتل ہوا تھا وہ تو حرم کے باہر ہے، یہ لوگ حرم میں داخل ہونے سے پہلے ان کے پیچھے جا ان کو قتل کر دیں. اور برات اپنے لوگوں کو لے کر تیزی سے حرم کی طرف بڑھ رہا تھا. اور یہ لوگ آتے ہیں، چند لوگوں کو مارتے ہیں، لیکن اکثر بیشتر لوگ کیا ہوتے ہیں، حرم میں آ جاتے ہیں. جیسے حرم میں داخل ہو جاتے ہیں حوازن کے لوگ رک جاتے ہیں، قتل نہیں کرتے، تلوار نہیں اٹھاتے، خاموش ہو جاتے ہیں. اب دونوں کے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار جمع ہوتے ہیں، بات چیت چلتی ہے، مسئلے کو حل کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ بڑھتا گیا، چند دن ہوئے، بیٹھے بات کیے لیکن حل نہیں ہوا. بڑھتا گیا، یہاں تک جو ہے سردار بھی آپس میں جھگڑنے لگے. اور کیا ہو گیا، حرم کے اندر حرام کے مہینے میں تلواریں اٹھ گئی. دونوں قبیلوں کے درمیان خطرناک جنگ چھڑ گئی. کہاں؟ حرم کے اندر. اسی لیے اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ جنگ فجار. جنگ فجار کا مطلب کیا ہے؟ حرام مہینے میں حرم کے اندر لڑنا ایک گناہ ہے. فجار کا مطلب گناہ، یعنی بڑا گناہ، ایسا جنگ جس میں بہت بڑا گناہ ہوا. ان لوگوں نے جنگ فجار نام رکھا ہے. تو دونوں قبیلوں کے درمیان خطرناک جنگ چھڑ گئی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شرکت کیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس جنگ میں گیا تھا، لیکن میرا کام صرف اتنا تھا کہ کنت اناول النبل، میں جو ہے صرف تیروں کو اپنے چچاؤں کے پاس تھماتا تھا. میں باقاعدہ لڑائی میں شریک نہیں ہوا، بلکہ میرا کام یہ تھا کہ تیروں کو اٹھاتا اپنے چاچا کو دے. جو بھی چاچا تھے، وہی پورے چاچا ہیں قریش کے، لڑ رہے ہیں، سب یہی کرتا تھا، میں نے کسی کو نہیں مارا. بہرحال یہ جنگ چلی. شروع میں ایسا محسوس ہوا کہ حوازن والے قریش پر غالب آ جائیں گے، لیکن شام ہوتے ہوتے بنو کنانا اور قریش کے لوگ دونوں مل کر خوب حوازن کو مارے اور وہ لوگ جیت گئے. یہ واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 سال کی تھی تو پیش آیا. اس میں قریش جیتے اور جیسے جیتے سارے عرب میں پھر ان کا رعب و دبدبا اور بڑھ گیا. یہ واقعہ پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال کی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ کیا تھا، یہ جاننا ضروری ہے. کیونکہ جب آدمی 15 سال کا ہو جاتا ہے تو کماتا ہے. عربوں کے پاس یہی اصول ہے کہ کمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جیسے گزشتہ کے مجلس میں بتایا، میں چراتے تھے، بکریوں کو چراتے تھے، اور اس میں جو پیسے ملتے تھے اس سے ان کا پیشہ ہوتا تھا. سمجھے آپ؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال 20 سال کے قریب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت شروع کی. چونکہ قریش قبیلے کے تھے اور قریشیوں کا اکنامک کس پر ڈیپینڈنٹ تھا؟ تجارت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت شروع کی اور بہت مشہور ہوئے. تجارت میں بہت مشہور ہوئے، ایمان اور امانت داری میں بہت آگے تھے. تو ان کی شہرت خدیجہ بنت خویلد، وہ بھی قریش خاندان کی تھی، ان تک پہنچتی ہے شہرت. خدیجہ جو تھی ان کی عمر جو 40 سال کی تھی اور یہ تاجرہ تھی. یہ خود جا کر تجارت نہیں کرتی تھی، بلکہ مکے کے اندر جو بڑے بڑے تجارت کرنے والے ہیں، تجار ہیں، ان سے رابطہ قائم کرتی، ان کو اپنا مال دیتی، کہتی کہ جا کر بیچ کراؤ. جیسے آپ فرانچائز کہتے ہیں آج کے زمانے میں، وہ سسٹم ہے جسے عربی میں مضاربت کہتے ہیں. مال میرے پاس ہے، آپ کی محنت ہے، میں مال آپ کو دوں گا، آپ بیچیں گے، میرے اور آپ کے درمیان ایک اتفاق ہوگا، اتنے پرسنٹیج میرے لیے اور اتنے پرسنٹیج آپ کے لیے. اسے عربی میں مضاربت کہتے ہیں، جائز طریقہ ہے. تو یہ کرتی تھی خدیجہ بنت خویلد. جب ان کو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، قریش قبیلے کا ہے، بڑا ہی نیک اور بڑا ہی ماہر آدمی ہے تجارت میں،
تو وہ فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچاتی ہے ایک لونڈی کے ذریعے سے، جن کا نام تھا لونڈی کا میسرہ، پہنچاتی ہے، غلام، لونڈی نہیں غلام، ان کے ذریعے سے خبر پہنچاتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ تجارت کروں، تو لہٰذا آپ میرے گھر میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ان سے ان کا مال دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کا مال بیچ کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو بہت برکت ہوتی ہے، بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ جب جو ہے خدیجہ بنت خویلد دیکھتی ہیں کہ بہت سارا فائدہ ہوا ہے اور غیر معمولی فائدہ ہوا ہے، تو اپنے غلام کو بلا کر پوچھتی ہے کہ یہ کیسا ہوا، کیسے جو ہے اس نے مال بیچا؟ تو غلام بتاتا ہے کہ میں کیا بتاؤں، یہ آدمی بڑا ہی انوکھا آدمی ہے، اس کے بات کرنے کا انداز اور امانت داری، وعدے کی پابندی، جی وہی ہے جس نے اسے اتنا جو ہے فائدہ کما کر دیا ہے۔ تو خدیجہ جو ہے خاصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے قبیلے کے بڑے لوگوں کو بلاتی ہے، بلا کر کہتی ہے کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جبکہ خدیجہ کے 2 نکاح اس سے پہلے ہو گئے تھے اور ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ جب خدیجہ قریش کی اتنی بڑی عورت اور معزز عورت، مالدار عورت جب خبر دیتی ہے، اور کئی لوگ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ انکار کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھی اور بزنس میں ان کا روب اور بزنس میں ان کی مہارت دیکھی تو بڑی متاثر ہوئی، اور قبیلے کے بڑے لوگوں سے بات چیت ہوئی تو لوگ مان گئے کہ جو ہے آپ شادی جو ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ تو شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کہاں ہوتی ہے؟ ابو طالب کے گھر میں، اور ابو طالب نکاح پڑھاتے ہیں۔ تو یہ تھی میرے دوستو خدیجہ بنت خویلد، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے عرصہ رہی؟ تقریباً 20 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی بچے ہوئے انہی کے بطن سے ہوئے، سوائے ایک لڑکے کے جن کا نام ابراہیم تھا، جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ فاطمہ ہونے دو، ام کلثوم، رقیہ، عبداللہ جن کا لقب طاہر تھا، قاسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے لڑکے ہیں، جتنے بھی اولاد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، سب انہی کے بطن سے ہوئی۔ اور خدیجہ سب سے پہلی عورت ہیں جو اسلام قبول کرتی ہے، سب سے پہلی عورت جو اسلام قبول کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی معاون اور اتنی مددگار تھی کہ ہر قدم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ لیتے تھے ہر کام میں، آگے آئیں گے بات میں۔ ان کا رول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرے ہوئے، جب ان کو جو ہے راشا ان پر طاری ہو گیا، تو انہوں نے کیسے ساتھ دیا، یہ جو عجیب ماجرا ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، کیا عمر میں ہوئی؟ 25 سال میں۔ یہ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد یہی تجارت کے پیشے میں تھے۔ اس کے بعد تاریخ گم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے نہیں معلوم۔ کب معلوم ہوتا ہے؟ پھر دوسرا واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی، یعنی 10 سال کا عرصہ اس کے تعلق سے کچھ بھی نہیں معلوم، چونکہ نبی نہیں تھے، لوگ نوٹ کرنے والے نہیں تھے۔ یہی آپ مدینے کی زندگی دیکھیے، آپ لمحہ لمحہ، ہر کروٹ، ہر نکڑ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب کھڑے، کب بیٹھے، کس سے بات کی، کدھر بات کی، سب نوٹ ہے۔ کیوں؟ صحابہ تھے نوٹ کرنے والے، اب نہیں تھے۔ تو یہ 25 سال سے لے کر 35 سال تک کا عرصہ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے، خاص طور پر ان بتوں سے تو بالکل متنفر تھے، بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اور بحیرہ راہب کا جو واقعہ میں سنایا آپ کو، اس میں جب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب بلاتا ہے، برا کر پوچھتا ہے کہ آپ کیسے سوتے تھے، آپ کیسے کھاتے، بتایا تھا میں گزشتہ مجلس۔ تو اس وقت یہ بحیرہ کہتا ہے واللاتی والعزى، یعنی بحیرہ کہتا ہے کہ میں لات و عزا کی قسم سے پوچھتا ہوں کہ تو کیسا سوتا ہے، تیرے ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ تو آپ سب کہتے ہیں کہ لات و عزا میرے سامنے مت بولو، انی لابغضهما، میں جو ہے سب سے زیادہ ان سے نفرت کرتا ہوں۔ ایسے ہی پوچھو جواب دوں گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی یہ بتوں سے نفرت تھی۔
بتوں سے, قریش کے عادات سے اور ان کے جو ہے طریقے کلچر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی تنگی محسوس ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے تھے. بس دیکھیے, ایک آدمی ایسے ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایسے سوچتا ہے جو اس ماحول کے بالکل اپوزٹ ہے. سب سے پہلے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد ہے, دوسری یہ آدمی غیر معمولی ذہین ہے, یہ بات معلوم ہوتی ہے. جو آدمی جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اسی کی سوچتا ہے. اس سے باہر نکل کر سوچنے والا کون ہوتا ہے؟ جو باہر گیا ہو, دوسرے معاشرے میں دوسرے تہذیب دیکھا ہو. لیکن آپ سب کہیں بھی نہیں گئے, ادھر ہی رہے, لیکن سوچ کیا ہے؟ دل میں احساس ہے کہ جو بھی چل رہا ہے بالکل غلط چل رہا ہے. تو آپ کثرت سے سوچتے تھے, تفکیر کرتے تھے اور پریشان ہوتے تھے, اور لوگوں سے زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے. گنے چنے چند دوست تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کون ہیں؟ گنے چنے چند لوگ ہیں بس. حرم میں آتے, کعبے کے پاس آتے, بڑے وقار سے آتے, بڑے عزت سے, روب سے آتے. کسی سے جو ہے زیادہ گھل ملنا, کسی سے ہنسنا, ہنسی مذاق, یہ سب نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, بیٹھتے تھے, عبادت کرتے تھے, اس کے بعد چلے جاتے. گنے چنے دوستوں میں سے کون ہے؟ ابو بکر صدیق, اور اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد ان کے چچا, اور اس کے بعد علی. یہ لوگ تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اٹھتے تھے. اور اس کے بعد اپنی بیوی, اور اس کے بعد اپنا تجارت, اور اس کے بعد اپنی عبادت. تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی پریشان تھے, بڑی ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک تردد, ایک اضطراب تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو یہ 10 سالہ زندگی, 25 سال کے بعد 35 سال کی زندگی ایسے ہی گزری. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب بہت پریشان ہو جاتے تھے تو چاہتے تھے کہ اکیلا ہو جائے, خلوت میں چلے جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کی پہاڑی میں جاتے تھے. غار ہیرا جو آج مشہور ہے, جسے جبل نور کہتے ہیں, پہاڑی کا نام نور فاران بھی کہتے ہیں, اس پہاڑی میں چلے جاتے تھے اور اس غار کو سلیکٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے. آج بھی آپ جا کر اس غار کو دیکھیں گے اور اس کا محل وقوع, اس کا پوزیشن آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سلیکٹ کیے ہیں بڑے ہی ڈیلیکیٹ سوچ کے ساتھ سلیکٹ کیے ہیں. یعنی اس جگہ بیٹھے گا تو آدمی اسے پرفیکٹ کعبہ دکھے گا. پورے مکے میں ایک ایسی پہاڑی ہے جو باہر نکلی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر آدمی جائے گا تو اسے اس زمانے میں, اب جو بلڈنگز آ گئی ہیں, اس زمانے میں بالکل ڈائریکٹ کعبہ دکھے گا. سمجھے آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی میں چلے جاتے تھے, اس غار میں چلے جاتے تھے. ادھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. کیا عبادت کرتے تھے؟ عبادت کچھ بھی نہیں, صرف سوچنا, بس غور و فکر کرنا. ایک رب ہے, معلوم ہے جی یہ کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی غور کرتے تھے. اس غار میں جاتے, خاموش بیٹھے, کبھی کبھار ہفتے اس غار میں بیٹھ جاتے, صرف پہاڑی سے اترتے, اپنے بیوی کے پاس جاتے, ستو لیتے کھانے کے لیے, پھر جا کر پہاڑی میں بیٹھ جاتے تھے. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز اس عرصے میں. سمجھے آپ؟ اس عرصے میں ہوتا یہ ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوتی ہے تو کعبے کے جو دیواریاں تھی وہ کچھ جاتی ہیں, اور ایک بہت بڑا سیلاب آتا ہے. سیلاب کیا ہے؟ بارش. اور مکے وغیرہ میں تھوڑی بارش پڑے تو سیلاب. سیلاب کسے کہتے ہیں؟ پانی بڑی تیزی سے پہاڑیوں سے اترتا ہے, جو بھی لوگ ہیں سب کو مار لے کر چلے جاتا ہے. چونکہ زمین کیا ہے؟ بڑی سخت ہے, پتھریلی زمین ہے, پانی جذب نہیں کرتی, اس لیے پانی اوپر رہ جاتا ہے. اور خاص طور پر جو پانی پہاڑی سے اترتی ہے, بڑی تیزی سے اترتی ہے اور لوگوں کو مار کر لے کر چلی جاتی ہے. اور جہاں کعبہ ہے اس کے اطراف بڑے بڑے پہاڑیاں ہیں, اور کعبہ ایک وادی میں ہے. وادی کہتے ہیں دونوں پہاڑوں یا پھر پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے خالی, اسے کہتے ہیں وادی. تو کعبہ اس جگہ ہے, تو جب بھی بارش پڑتی تو سیلاب آ جاتا, اور جب وہ زیادہ بارش پڑتی لوگ مر جاتے تھے. تو وہ اس سال کے بڑی کثرت سے بارش ہوئی اور تیزی سے پانی آئے اور کئی گھر ڈوب گئے, اور کعبے کو غیر معمولی نقصان ہوا. اس کے دیواریں کچھ گئی تھی اور بعض علاقے گر بھی گئے. تو اب قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ بھائی اس کا کیا حل کریں. تو قریش کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں. جمع ہونے کے بعد اتفاق کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم اس کعبے کی تعمیر کریں گے. یہ سب سے پہلا واقعہ ہو رہا ہے قریش کے زندگی میں کہ کعبے کی تعمیر, اس سے پہلے نہیں کیے تھے,
काबे की तामीर कब हुई थी? इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने में। उसके बाद काबे की तामीर नहीं हुई, ऐसे ही है, कोई चेंजेस नहीं आया इसके अंदर। काबे की जो तामीर हुई इसमें कुरैश के लोग जमा होकर ये फैसला किए कि इसकी तामीर में हम सिर्फ हमारी हलाल कमाई का पैसा डालेंगे। देखिए इन लोगों के पास भी हलाल कमाई कितनी अहमियत रखती है, लेकिन आज हमारे माशरे में देखते हैं हमारे मस्जिद की कमेटी लोग कौन है? फाइनेंस में काम करने वाले, बैंक में काम करने वाले, सूद को छोड़ने वाले, यही लोग जी। और क्या है? मस्जिद को कमाई का जरिया बनाए। ये कुरैश की मुशरिकीन ने कभी भी काबे को कमाई का जरिया नहीं बनाए। काबे के अंदर खजाना नहीं उठाते थे, हराम समझते थे। काबे का खजाना सोने है, अंदर सोने के तीरे, सोने के हिरने हैं, लेकिन कभी भी ये इस माल में हाथ नहीं डाले। इतने खुदा का डर था। लेकिन आज क्या है? पूरा चला गया। नाउज़ुबिल्लाह। हमारे मसाजिद के जितने भी लोग हैं पूरे क्या हैं? लक़वा पसंद है, तक़वा पसंद नहीं है। ये लक़वा पसंद है। जैसे एक बात लोग कहते हैं, एक इमाम थे, मस्जिद के इमाम बने और चंद बातें हक की कही उन्होंने। कमेटी में से एक आदमी उठकर बोला, इमाम साहब आप तक़वे की बातें कर रहे हैं, लेकिन फिल हकीकत हमको लक़वे की बातें चाहिए, हमको जो है कोई तक़वे वाला इमाम नहीं चाहिए। ऐसी जो है माहौल में। लेकिन कुरैश देखिए कहते हैं नहीं, हलाल कमाई होगी। हलाल कमाई कैसी? रंडीबाजी से जो पैसे कमाए नहीं, सूद छोड़कर जो पैसे कमाए नहीं, शराब की कमाई से जो पैसे कमाए नहीं, सिर्फ हमने जो तिजारत कर रखी है उसमें जो पैसा आता है, उसमें जो माल आता है, वो हम जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से कुरैश के लोग माल जमा करते हैं। उसके बाद काबे की तामीर शुरू होती है। काबे की तामीर जब शुरू करना चाहते थे तो ये फैसला किए कि ये फलां दीवार फलां कबीले के लोग बनाएंगे, फलां दीवार फलां कबीले के लोग बनाएंगे, फलां चीज फलां कबीले के लोग बनाएंगे। इस तरीके से उन लोगों के पास एक जो है स्ट्रक्चर था, इस पर वो लोग इत्तेफाक कर गए। लेकिन मसला ये खड़ा हो गया कि कौन फोड़ेगा काबे, कौन खिलाड़ी थामेगा काबे के खिलाफ। बहुत बड़ी चीज है, काबे कौन फोड़ेगा। और वो लोग काबे को जो है कुछ और समझते थे। ये समझ में नहीं आए। कई लोग गए जो है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, बड़े बड़े लोग कोई आगे नहीं बढ़ रहा। तो आखिरकार वलीद बिन मुगीरा अल मखज़ूमी, नाम क्या है? वलीद बिन मुगीरा अल मखज़ूमी। कौन है ये? खालिद बिन वलीद के वालिद। बूढ़े आदमी, बड़ा ही ज़ेरक और अक्लमंद आदमी था, बड़ा ही ज़ेरक और अक्लमंद आदमी। आगे आएंगे बात इंशाअल्लाह। गैर मामूली आदमी था। ये आगे बढ़ता है, कहता है कि देखो भाई, हम जो है हमारी नीयत ये है कि हम काबे की तामीर करें, ये नहीं कि हम काबे को बर्बाद करना चाहते हैं। तो नीयत दुरुस्त है तो काम सही है, ये कहकर जो है सबसे पहला वो मार मारता है। उसके बाद जो है पूरे जमा होकर काबे को फोड़ते हैं। कैसे फोड़ते हैं? पूरा खत्म कर देते हैं, बिल्कुल डिमोलिश कर देते हैं। एक ही मर्तबा पूरा डिमोलिश किए, अब तक कभी भी पूरा डिमोलिश नहीं हुआ। जो है कुरैश ने जो तामीर की है, उसके बाद कब तामीर हुई? वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में, तकरीबन इसके बाद 100 साल के बाद समझिए। वो उस वक्त जो है तामीर हुई काबे की। और उसके बाद एक मर्तबा, उसके बाद सऊदी के पीरियड में 4-5 मर्तबा काबे की तामीर हुई है। लेकिन कभी भी पूरे काबे को नहीं ढाए, पूरे काबे को नहीं तोड़ा गया। सिर्फ इस वक्त जब भी जो है तामीर करते, एक दीवार को तोड़ते उसे तामीर करते, उसके बाद दूसरे को तोड़ते उसकी तामीर होती, तीसरा उसकी तामीर होती, चौथी उसकी तामीर होती। एक ही मर्तबा पूरा डिमोलिश करना ये नहीं हुआ। लेकिन ये मर्तबा ऐसा हुआ कि इन्होंने पूरा डिमोलिश कर दिया, क्योंकि वैसा हो गया था, लकड़े पूरे इसके कुछ गए थे, पूरे जो है फतरियां निकल गई थी, तो पूरा इन्होंने डिमोलिश किया, तामीर करना शुरू किया। फलां कबीले वाले उन लोगों ने दीवार उठाई, दूसरे कबीले वाले वो लोग दीवार उठाए। इस तरीके से जब दीवार उठाते गए तो पत्थर जो थे, जिसको जो खरीदना था, पैसे कम पड़ गए। जो हलाल कमाई थी उसमें जो है बंधन हो गया। अब पैसों में कमी आ गई। अब सोच ले कैसे बने, अब हराम तो नहीं डालना। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो भी हो बंदे, जो भी हमारे हाथ से है, जो भी हमारे इस्तेताअत में है उसे बंदे। तो क्या किया इन लोगों ने? ये जो 4 कोनी स्क्वायर टाइप जो आप देख रहे हैं, इन्हीं लोगों ने बनाया। वरना इससे पहले कैसे था? जो आप काबे देखेंगे, काबे को देखेंगे तो उसके नॉर्थ साइड आप देखेंगे कि जो है एक सेमी सर्कल है, जिसे हतीम कहते हैं, वो भी काबे में है। उधर जाकर आप नमाज पढ़ेंगे तो काबे के अंदर जाने के बराबर है। तो ये जो सेमी सर्कल है, ये भी असल में काबा था। ये पूरा मिलकर काबे का शक्ल था।
समझे आप, ये पूरा मिलकर अगर बन देंगे तो कैसा होगा, वैसा था काबा। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि पैसे नहीं है तो इन लोगों ने इसे स्क्वायर शक्ल बना दिया, चौकोर बना दिया। बनाने के बाद ये इन लोगों ने शुरू किया। दूसरा काम ये किया कि इन लोगों ने दरवाजे को ऊपर उठा दिया, वरना दरवाजा पहले कैसे था, नीचे था और खुला रहता, जो भी आदमी दाखिल होते उस तरफ निकल जाता। तो कुरैश ने क्या किया, दरवाजे को ऊपर उठा दिए, ऊपर उठाकर बंद, और दरवाजे में जो है एंट्रेंस को दरवाजे लगा और उसे लॉक, समझे आप, लॉक करके फिर अपने पास रखी। दो दरवाजे बनाए, दो दरवाजे, इस तरफ एक इस तरफ। और उसके बाद जो इलाका काबे का था जिसमें इन्होंने नहीं बना है, उसे इन लोगों ने क्या किया, एक सर्कल जैसा बनाकर ये अलामत रख दी कि ये भी काबे में से है लेकिन हमने नहीं बना है। इस तरीके से कुरैश ने काबे की तामीर की। लेकिन मसला कहां खड़ा हुआ, जब हजरे अस्वद को निकाला गया। हजरे अस्वद कब मिला, इसके दौर में मिला, आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आया था जी। और उसके बाद ये हजरे अस्वद हमेशा काबे के पास था लगा हो, समझे आप। उसी दौर में उस लगा जो है लगा रहा है, कोई नहीं निकाला, समझे आप। तो ये पहली मर्तबा निकाल रहे हैं, क्योंकि फोड़ दिए हैं तो पहली मर्तबा निकाले। निकालने के बाद मसला ये खड़ा हो गया कि कौन इसे रखेगा। उसकी जगह रखना शरफ समझते थे, हजरे अस्वद कौन खाएगा कौन रखेगा, बहुत बड़ा शरफ। झगड़ा हो जाता है, फलां कबीले वाले कहते हैं कि हम रखेंगे, वो कहते हैं कि हम रखेंगे, कुरैश कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा हकदार हैं, हम रखेंगे, ये बात नहीं होगी, वो दूसरे कबीले कहते हैं। इस तरीके से जो झगड़ा छिड़ जाता है और मसला यहां तक पहुंच जाता है कि पूरे तलवार निकाल लेते हैं, बोलते हैं कि अब खून खराबा हो। तो इसमें से जो है फिर मसला खड़ा हो जाता है, क्या करें। तो फिर पूरे जमा होते हैं, तो फिर वलीद बिन मुगीरा राय देते हैं, कहता है कि कल काबे में सबसे पहला जो शख्स आएगा उसे हम ये हक देंगे कि वो इस मसले में फैसला करें। इस तरीके से जो है पूरे कुरैश ठंडे पड़ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह आकर इंतजार करते हैं कि कौन सबसे पहले काबे में आएगा, हरम में आएगा। जब पूरे लोग जमा हो जाते हैं तो देखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो रहे हैं। जैसे देखते हैं कहते हैं कि बिलित्तफा पूरे कहते हैं कि हाज़ा अमीनुना, कहते हैं कि ये तो हमारा अमानतदार आदमी है। अब इसके बाद आखिरी बात हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते पूछते हैं कि क्या माजरा है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मालूम क्या हो रहा, ये आने पूछे क्या माजरा है, कहते हैं कि भाई देखिए हजरे अस्वद को जो है रखने का मसला है। जैसे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झगड़े में नहीं जाते, ये जो झगड़ लेते थे तलवार लड़ाई झगड़े, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जाते, उनकी दुनिया अलग थी। अब आज पूछे कि भाई क्या है, बोले कि भाई हजरे अस्वद रखने का मसला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है कोई हरज नहीं, कहते हैं कि चादर लाओ, चादर लाया जाता है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से हजरे अस्वद उठाते हैं, चादर के बीच में रखते हैं, कहते हैं कि हर आदमी अपने अपने चादर को पकड़, अपने अपने इलाके को पकड़। सब आदमी जो है चादर के चारों तरफ को पकड़ लेते हैं। उसके बाद लेकर जाते हैं जहां रखना था उसके करीब जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर को उठाते हैं, अपने हाथों के जरिए से उस पत्थर को नस्ब करते हैं। हाँ जी क्या है, हाँ फिक्स करते हैं, नस्ब करते हैं। तो ये कब का वाकया है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की थी, समझे आप। तो ये क्या है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हो गए। लोग जो है कहने लगे कि ये आदमी था जिसने बेहतरीन फैसला किया, ये ऐसा फैसला पूरे बड़े वलीद बिन मुगीरा है, बड़े बड़े लोग हैं जी, पूरे खामोश थे, किसी को जो है समझ में नहीं आ रही थी कि मसला कैसा हल करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी आसानी से मसला हल कर देते हैं, तो पूरों की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ जाती है। ये देखिए वाकया कब का है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की, यानी इसके 5 साल के बाद नबी बनने वाले हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक इंतजाम था कि देखो यह आदमी जो तुम्हारे मसले को इस आसानी से हल किया है, यही आदमी तुम्हारे आखिरत को भी हल करने वाला है, यही आदमी तुम्हारे दुनिया के पूरे मसाइल को हल करने वाला है, यही आखिरी यही अल्टीमेट आदमी है, इसे मान लो तुम। अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी थी। तो ये वाकया पेश आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 35 साल की थी। उसके बाद एक वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले एक वाकया पेश आता है जिसे हिल्फुल फुदूल कहते हैं। एक है इसका नाम हिल्फुल फुदूल। ये क्या है, एक पार्लियामेंट था हिल्फुल फुदूल। इसमें इसे इस वजह से शुरू किया जाता है कि इसमें जालिमों ने जो मजलूमों पर जुल्म किया है, उन लोगों के जुल्म को निकाल कर वापस दे, उन लोगों के हक को छीन कर वापस दे, इसलिए शुरू किए। कैसे शुरू किए, इसके ताल्लुक से कहा जाता है कि एक आदमी यमन से आया, जबीद के इलाके से, एक आदमी मक्के में दाखिल हुआ,
تو یہ आदमी ने वलीद वाइल बिन आसिम नामी एक शख्स के साथ अपना हिल्फ बनाया था। मक्के में दाखिल हुआ तो ये वाइल बिन आस ने क्या किया, इस आदमी से अपना पूरा माल लिया, लेने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया। ये जो जबीद का आदमी था बड़ा परेशान हुआ, लोगों के पास गया, उधर गया इधर गया, बताया कि वाइल ने मेरा पैसा छीन लिया है। लोगों ने कहा कि भाई ये तुम लोगों का मसला है, मैं जानता हूं। बड़ा परेशान हुआ तो आखिरकार ये सफा की पहाड़ी में चढ़ गया, चढ़कर जो है बेहतरीन अशार पढ़ता है। जब ये अशार जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब सुनते हैं, जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, सुनते हैं तो बड़े ही मुतासिर होते हैं और इनकी दिल में रहम आ जाता है। और फौरन जो है वो ये सोचते हैं कि जो है इस मसले का हल निकाला जाए। तो फौरन दौड़ते हैं, दौड़ धूप करते हैं, लोगों को जमा करते हैं, कुरैश के बड़े बड़े सरदारों से बात करते हैं कि ये मक्के में क्या हो रहा है, हर आदमी मजलूम हो रहा है, हर आदमी जुल्म कर रहा है मक्के वाला, ये क्या परेशानी है। ये कहकर जो है वो मसले को बड़ा करते हैं। यहाँ तक कुरैश के बड़े बड़े सरदार अब्दुल्लाह बिन जदआन अत्तैमी अब्दुल्लाह बिन जदआन अत्तैमी के घर में जमा होते हैं। अब्दुल्लाह बिन जदआन ये कौन है? एक बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा ही नेक आदमी है, और मक्के के अंदर ये आदमी बहुत ही करीम माना जाता है। करीम मतलब क्या है? लोगों को खिलाने पिलाने में। और ये कौन से कबीले का है? बनु तैम से। बनु तैम किसका कबीला है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के कबीले का है। तो अब्दुल्लाह बिन जदआन के घर में जमा होते हैं, कुरैश के बड़े बड़े सरदार आते हैं। अब बैठकर ये लोग एक इत्तेफाक करते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे जिसका नाम होगा हिल्फुल फुदूल। हिल्फुल फुदूल इसलिए कहा गया कि इसमें जितने भी लोग बड़े बड़े मेंबर्स बने उन लोगों के नाम में फضल आता है, कभी मफदूल है, कभी फजीला है, कभी फुदाला बिन मफदूल है। ऐसे कसरत से लोग जमा हुए तो ये पूरे एसोसिएशन का नाम क्या रख दिया गया? हिल्फुल फुदूल। तो पूरे बड़े बड़े जमा हुए और ये फैसला उठाए कि मक्के में जिसे भी जुल्म हो वो फौरन हमसे राबता कायम करे, हम उसका जुल्म उससे दूर करेंगे, उसका हक उसे लेकर दिलाएंगे। तो जैसे ही जो है एसोसिएशन शुरू होता है, जबीद से जो आदमी आया था उसे बुलाया जाता है, बुलाकर वाइल बिन आस को बुलाया जाता है, उसे उसका माल छीनकर दे दिया जाता है। तो एक वाकया पेश आता है जिसके ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद कहते हैं हिल्फुल फुदूल एक ऐसी चीज है, उसे आज भी अगर कोई शुरू करे तो मैं उसका सबसे पहला मेंबर हूँ मैं इसमें जमा होने के लिए तैयार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाद देते हैं और एक काम को जो है बहुत सराहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वाकया पेश आता है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में 35 साल के बाद आप सल्लल्लाहु मक्के में और मशहूर हो गए और पूरे लोग जानने लगे कि आदमी वाकई अमानतदार, वाकई नेक आदमी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वैसे थे। बाज़ मुर्रिखीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत के लिए इसलिए चुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गैर मामूली अमानतदारी, गैर मामूली वादे की पाबंदी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा करीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। कई वाकयात ये इंशाल्लाह आगे आएंगे। मामूली से मामूली आदमी की तकलीफ देखी नहीं जाती। कई लोगों की जिम्मेदारी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई लोगों की जिम्मेदारी, कई बेवा औरतों की जिम्मेदारी, कई यतीम बच्चों की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कमाते थे और आधा इन लोगों पर खर्च करते थे। उस वक्त से सदका करना, खैरात करना यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फितरत में था। सबसे ज्यादा करीम थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा खुश अखलाक थे। बात करने का अंदाज, बाज़ लोगों को अल्लाह ताला जो है बात करने का अंदाज देता है। वो बात करते हैं तो आप चाहते हैं कि सुनते रहें, बस सुनते रहें। एक बहुत बड़े इमाम है जिनका नाम है इमाम अश-शाबी। नाम क्या है? इमाम अश-शाबी। गैर मामूली आदमी है। ये अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह था, उमवी सल्तनत का जो है सबसे पहला बादशाह। ये इनको अपना खास अम्बेसडर बना रखा था। जहां कहीं भी जाना लोगों को भेजना चाहता तो शाबी को पूछता। तो एक मर्तबा शाबी मजलिस में बैठे हैं, अब्दुल मलिक बिन मरवान खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, खाना चाहता है। निवाला उठाता है, रोक लेता है, फिर छोड़ देता है। निवाला उठाता है, फिर रोक लेता, छोड़ देता है। शाबी कहते हैं क्या हो गया आपको, अब क्यों नहीं खाते? तो अब्दुल मलिक बिन मरवान कहते हैं कि खाने से ज्यादा मजा तुम्हारी बात सुनने में। तुम बात करते हो, ये तुम बात करते हो तो मुझे खाने नहीं हो रहा, ताकि मजे में जो है मजा जो है बिगड़ना चाहिए, इसलिए तुम बात करते हो, सुनते रहता हूँ। तो बाज़ लोग अल्लाह ताला जो है
یہ چیز دیتا ہے کہ وہ بولتے رہے سنتے رہتے ہیں بس. شیرین گویا کہ جو ہے کانوں میں رس گھول دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کا انداز اور تقریر کرنے کا انداز ایسا تھا کہ لوگ گم ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش اخلاق، نرم مزاجی، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے جو ہے بات کرنے کا انداز، معاملات کا انداز بالکل نرالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے غیر معمولی پابند تھے. وعدے کے غیر وعدہ کر دیے نبھانا بس کسی بھی حالت سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک عمل تھے. آپ نے کبھی بھی کسی بھی بت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، کبھی بھی کون سی بھی غلطی نہیں کی، کبھی بھی بد اخلاقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھو کر بھی نہیں گئی. ایک دم بہترین آدمی تھے اور پاک نفس تھے. دل میں کدورت، حسد، حقد، فلاں آدمی کا بغض، اس کا جو ہے کینہ، اس کا کپٹ دل میں رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سے بالکل میل نہیں کھاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی سے بات کرتے تو اس کی بات نہیں کاٹتے، اسے بات کرنے چھوڑتے، اس کے بعد یہ بات کرتے. جب کسی آدمی سے ہاتھ ملاتے تو وہ اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچتے جب تک کہ وہ آدمی اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے. پہلے کی بات ہے، یعنی نبی بننے سے پہلے کی بات ہے. شروع سے ایسے اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا جو ہے بالکل درست ہوگا کہ آپ تمام اخلاق کے، تمام اچھے چیزوں کے، تمام اعمال صالحہ، تمام خصال حمیدہ کے پیکر تھے، چلتی پھرتی صورت یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو کئی لوگوں نے بغیر چھوڑ سارا اسلام قبول کیا. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کردار ہے. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولا. اس لیے تو قریش نے کیا لقب دیا تھا؟ الامین، الصادق. یہ لقب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے آپ؟ تو یہ تھی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے سے پہلے. یہی واقعات ہم کو ملتے ہیں. اس سے زیادہ واقعات نہیں. کیوں نہیں ہے؟ نوٹ کرنے والے نہیں تھے، روایت کرنے والے نہیں تھے. سمجھے آپ؟ اس لیے واقعات نہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی بنے، وہ کیا کیا واقعات ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس کے لیے رکھتے ہیں. اس میں ہم اس کے تعلق سے گفتگو کریں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب